السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت دوم کے مضمون اردو ادب میں ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے عید اور غبارے۔ بچوں، عید اور غبارے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے عموماً عید والے دن غبارے اور اس طرح کی دوسری کھیل کود کی چیزوں کو ضرور استعمال کرتے ہیں اور ان کو خوش ہو کر انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب اسی موضوع پر ہمارا یہ سبق ہے، آئیے میرے ساتھ مل کر ریڈنگ کریں اور پڑھیں۔ ہم بلند خوانی ایک ساتھ شروع کریں گے۔ لال غبارہ میرا، لال غبارہ میرا ہے، ماہم نے کہا۔ ماہم نے کیا کہا بچوں؟ لال غبارہ میرا ہے۔ جی نہیں، مجھے لال رنگ زیادہ پسند ہے، میں غبارہ لوں گی، ردا بولی۔ اچھا، ماہم نے کہا کہ لال غبارہ میرا ہے، لیکن ردا بولی کہ مجھے لال رنگ زیادہ پسند ہے، لہٰذا لال غبارہ میں لوں گی۔ دونوں بچیاں بالکل گڑیا لگ رہی تھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر مہندی بہت پیاری لگ رہی تھی، چوڑیاں بھی چمک رہی تھیں۔ اچھا، پہلے پیراگراف سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ردا اور ماہم دونوں چھوٹی سی بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور یہ دونوں عید کے دن تیار ہو کر مہندی لگا کے چوڑیاں پہن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل گڑیا جیسی۔ ٹھیک ہے۔ عید کی نماز کے بعد عبداللہ بھائی خوبصورت نیلا شلوار کرتا پہنے ابھی بابا کے ساتھ گھر میں رنگ برنگے غبارے لے کر داخل ہوئے ہی تھے کہ دونوں بچیاں غبارہ دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ لیکن یہ کیا؟ دونوں ایک ہی رنگ کا غبارہ لینا چاہ رہی تھیں۔ اچھا، دوسرے پیراگراف میں عبداللہ بھائی، یہ یقیناً ماہم اور ردا کے بڑے بھائی کا نام ہے۔ عبداللہ بھائی بھی خوبصورت سا نیلے رنگ کا شلوار کرتا پہن کر ابو کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں رنگ برنگے غبارے تھے۔ لیکن دونوں بہنیں جب انہیں غبارے دیکھ کر خوشی تو بہت ہوئی، لیکن وہ دونوں ایک ہی رنگ کے غبارے کو لینا چاہ رہی تھیں۔ ماہم کو بھی لال غبارہ چاہیے تھا اور ردا کو بھی۔ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز یا تو مساجد میں ادا کی جاتی ہے یا بڑے بڑے میدانوں میں ٹینٹ لگا کر کھلے عام سب کو عید کی نماز کی دعوت عام ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس جگہ کو عیدگاہ کہتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ سے نکلتے ہی ہر طرف غبارے والوں کی آوازیں آتی ہیں، 100 روپے کے 100 روپے کے 4۔ ہر بچہ ہی اپنے اپنے بابا سے غبارے خریدنے کی فرمائش کرتا نظر آتا ہے۔ عبداللہ نے بھی جلدی سے ایک غبارے والے سے 4 غبارے لے لیے اور خوشی خوشی گھر پہنچا تو دونوں ہی بہنوں کو لال غبارہ چاہیے تھا۔ اچھا بچوں، اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ اور اس کے بابا جب عیدگاہ سے نکل رہے تھے تو بہت سے غبارے والے ہر طرف ایک ہی آواز لگا رہے تھے، 100 روپے کے 4، 100 روپے کے 4۔ ہر بچہ، وہاں جتنے بھی بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے، اپنے اپنے بابا سے غبارہ خریدنے کی فرمائش کرتے نظر آ رہے تھے۔ عبداللہ نے بھی جلدی سے ایک غبارے والے سے غبارے لیے اور خوشی خوشی گھر پہنچا تو دونوں ہی بہنوں کو لال غبارہ چاہیے تھا۔ اتنے میں احسن بھائی گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں بھی 4 غبارے تھے، جن میں ایک لال رنگ کا غبارہ بھی شامل تھا۔ ماہم اور ردا دونوں خوش ہو گئیں۔ امی نے آواز دی، اب آ کر جلدی سے سویاں کھا لو۔ دونوں ہنستی ہوئی کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئیں۔ اچھا، عبداللہ بھائی پریشان ہو گئے کہ دونوں بہنوں کو ایک ہی رنگ کا غبارہ چاہیے، تو اب وہ کیا کریں؟ ابھی وہ دونوں بہنیں ایک ہی رنگ کے غبارے پر یعنی کہ لال غبارے پر بحث کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں گھر میں کون داخل ہوا بچوں؟ احسن بھائی۔
احسن بھائی گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں بھی 4 ہی غبارے تھے، جن میں سے ایک غبارے کا رنگ بھی لال تھا۔ اب ردا اور ماہم دونوں خوش ہو گئیں کہ دونوں کو ایک ایک سرخ رنگ کا یعنی کہ لال رنگ کا غبارہ مل گیا۔ امی نے آواز دی، اب آ کر جلدی سے سویاں کھا لو، کیونکہ انہیں ان کے من پسند غبارہ مل گیا تھا۔ تو دونوں ہنستی ہوئی کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئیں۔ بچوں، آپ نے دیکھا ردا اور ماہم دونوں بہنیں عید کی خوشیوں میں خوش تھیں اور انہوں نے رنگ برنگی چوڑیاں اور لباس اور تیاری کر رکھی تھی، نیا سوٹ بھی پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی ان کے بابا اور ان کے بھائی گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں غبارے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی لال غبارہ میں لوں گی، لال غبارہ میں لوں گی۔ تو دوسری بہن کہنے لگی کہ مجھے سرخ رنگ زیادہ پسند ہے، لہٰذا لال غبارہ میں لوں گی۔ اس بات پر ان کے بھائی اور بابا پریشان ہو گئے، تو کیا کریں؟ تو اتنے میں ان کے بھائی احسن جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی لال غبارے تھے، جن میں سے انہوں نے بھی ایک غبارہ ماہم کو اور ایک ردا کو دے دیا۔ اب دونوں بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں امی نے ان سے کہا کہ بہت ہوا، چلو اب آؤ، آ کر سویاں کھا لو۔ تو دونوں بہنیں خوشی خوشی کھانے کی میز پر چلی گئیں۔ بچوں، یہ سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سبق کے پہلے حصے میں آپ کو 4 خالی جگہ دی گئی ہیں۔ دونوں بچیاں ڈیش دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ احسن بھائی کے ہاتھ میں ڈیش غبارے تھے، دونوں ہنستی ہوئی ڈیش کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ڈیش بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ خالی جگہ آپ کو لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، اس کے 3 سوال ہیں۔ ماہم اور ردا کو کس رنگ کے غبارے پسند ہیں؟ عید کی نماز کہاں ادا کی جاتی ہے؟ اور امی نے عید پر کیا پکایا؟ ٹھیک ہے بچوں، نیچے خوش خط املے کے الفاظ ہیں: غبارہ، فرمائش، خوبصورت، رنگ۔ اور چوتھا سوال، جملے بنائیے: گھر، عید، لال، سویاں۔ یہ کام ہم کاپی پہ کریں گے اور کس ترتیب سے کریں گے یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ تو بچوں، اب ہم اپنے اردو ادب کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں، جو ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے کالے بادل۔ ہم نے اپنا سبق پچھلا جو ابھی ہم نے پڑھا عید اور غبارے، اس کے بعد اب ہم نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے کالے بادل۔ آئیے بچوں دیکھتے ہیں، جب کالے بادل آسمان پہ ہر طرف چھاتے ہیں تو کیا موسم ہوتا ہے، کیا سما ہوتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر نظم پڑھنی ہے۔ کالے بادل آئیں گے، آ کر می برسائیں گے۔ کالے بادل آئیں گے، آسمان پر جب کالے کالے بادل آئیں گے تو وہ آ کر می برسائیں گے۔ می کس کو بولتے ہیں بچوں؟ بارش کو۔ جی، آ کر می برسائیں گے، یعنی کہ جب کالے بادل آئیں گے تو اس کے اندر سے بارش کے ننھے ننھے قطرے زمین کی طرف آئیں گے اور وہ می برسائیں گے۔ می میں لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بچوں کیا ہوتا ہے؟ بچے اور بڑے سب لوگ بارش میں نہاتے ہیں، کیونکہ انہیں کالے بادل جب آتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو ہر کسی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کالے بادل آئیں گے، آ کر می برسائیں گے۔ می میں لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے۔ گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے۔ یعنی کہ جو بادل جب آتے ہیں نا تو گھن گرج کے ساتھ آئیں گے اور ان میں سے گڑر گڑر کی آوازیں بھی آتی ہیں اور بجلی بھی چمکتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اور بہت تیز ہوتی ہیں تو کبھی کبھی بادل بھی گرجتے ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے اور پھر اس کے بعد تیز تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہر کوئی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کالے بادل آئیں گے، گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے۔ ہم بھی شور مچائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ ہم بھی شور مچائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ بچوں، بارش جس وقت آسمان سے برستی ہے اللہ کے حکم سے،
تو یہ ایک خوشی کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، چاہے یہ سردی کی بارش ہو یا گرمی کی۔ آپ سردی کی وجہ سے اس بارش میں نہ بھی نہائیں تب بھی برستی بارش بہت خوبصورت اور حسین لگتی ہے، اور اس کے ہوتے ہی موسم ہر طرف ٹھنڈا اور بہت پرسکون ہو جاتا ہے، جس سے ہماری صحت پر بہت اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم چاہے بچے ہوں یا بڑے خوشی سے ہی شور مچاتے ہیں۔ کیسے شور مچاتے ہیں؟ جب بارش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا بارش 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 ہو گئی، بارش ہو گئی، آؤ جلدی نہانے چلیں، ہم بارش میں چھت پہ نہائیں گے۔ تو یہ شور ہی تو ہوتا ہے نا جو خوشی کا شور ہم مچاتے ہیں، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بارش میں نہائیں، بھاگیں۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ ہم بھی شور مچائیں گے جب کالے بادل آئیں گے۔ بچوں ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، اوپر سے میرے ساتھ پڑھیے۔ کالے بادل آئیں گے، آ کر می برسائیں گے، می میں لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے، گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے، ہم بھی شور مچائیں گے، کالے بادل آئیں گے، ڈھول بجے گا دھپ دھپ دھپ، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ۔ خوشی میں بارش کے موسم میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ خوشی میں لوگ ڈھول بجاتے تھے، اور اس کی آواز کیسی پیدا ہوتی تھی؟ دھپ 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 کر کے۔ اور می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، می برسے گا پانی آسمان سے جو برسے گا تو اس کی آواز کیسی آئے گی؟ ٹپ ٹپ ٹپ۔ آپ نوٹ کریں بچوں، جب آپ بالٹی میں بھی کھلا پانی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو صحیح سے بند نہیں کرتے اپنے نل کو، تو قطرہ قطرہ بالٹی میں یا برتن میں گرتا رہتا ہے، اور اس کی آواز کیسی آتی ہے؟ ٹپ ٹپ ٹپ۔ اسی طرح آسمان سے جب بارش کا پانی برستا ہے قطروں کی شکل میں تو ٹپ 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 کر کے آواز آتی ہے۔ پہلے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے قطرے، تھوڑے تھوڑے قطرے ہوتے ہیں، پھر ایک دم سے تند و تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دم سے ہر طرف بارش کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعر ہے، ڈھول بجے گا دھپ دھپ دھپ، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ہم ناچیں گے ہم گائیں گے، کالے بادل آئیں گے، ہم ناچیں گے ہم گائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ جب بادل آئے گا تو ہم ناچیں گے گائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے خوشی میں بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں، اور عجیب سی ایک مستی ہوتی ہے، اور وہ گانے بھی گا رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ناچ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کالے بادل آئیں گے، ہم گائیں گے ہم ناچیں گے۔ تو ڈھول بجے گا دھپ دھپ دھپ، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ہم ناچیں گے ہم گائیں گے، کالے بادل آئیں گے، بلبل گانا گائے گی، کوئل گیت سنائے گی۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں بارش کا انتظار ہوتا ہے نا، تو جانوروں کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، بہت انتظار ہوتا ہے کہ کب آسمان سے بارش برسے گی اور ہم نہائیں گے اور ہماری پیاس بجھے گی۔ تو بلبل ایک ایسا پرندہ ہے جو گانا گاتا ہے، گیت گاتا ہے، اور کوئل گیت گاتی ہے۔ تو اپنی خوبصورت اور سریلی آواز میں کوئل بھی گیت گاتی ہے، کیونکہ جیسے ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، اسی طرح بلبل بھی گانا گاتی ہے اور کوئل بھی گیت گاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت اور حسین آواز دی ہے۔ مینڈک بھی ٹرائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ مینڈک، آپ کو پتہ ہے مینڈک کیا کرتے ہیں؟ ٹرانا، یعنی کہ مینڈک کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے ٹر ٹر کر کے، تو اس آواز کو ٹرانا کہتے ہیں۔ مینڈک بھی ٹرائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ جب بارش ہوتی ہے بچوں تو مینڈک بھی اپنی جگہ سے اچھل اچھل کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور منہ سے ٹر ٹرانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جس پر شاعر کہتا ہے مینڈک بھی ٹرائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ بچوں ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، کالے بادل آئیں گے، آ کر می برسائیں گے، می میں لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے، گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے، ہم بھی شور مچائیں گے، کالے بادل آئیں گے، ڈھول بجے گا دھپ دھپ دھپ، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ہم ناچیں گے ہم گائیں گے، کالے بادل آئیں گے، بلبل گانا گائے گی، کوئل گیت سنائے گی، مینڈک بھی ٹرائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ اچھا بچوں، اب اس کے ساتھ اس کی مشق میں کچھ سوالات ہیں، کس طرح کے آپ کے پاس سوال جواب آئیں گے اور خالی جگہ ہوں گے۔
پھر اس کے بعد کچھ خوش خطی اور زبانی یاد کرنے کے لیے ہوگا اور جملے ہوں گے۔ سب سے پہلے 2 سوال ہیں۔ اس نظم میں کس موسم کا ذکر ہے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس نظم میں برسات، کس کی جگہ آپ لکھیں گی؟ برسات کے موسم کا ذکر ہے۔ بادل کس رنگ کے ہیں؟ بچوں بادل کا رنگ کیا دکھایا ہے اس میں؟ کالے بادل۔ اس نظم کا تو نام ہی کالے بادل ہے، تو ہم اس سوال کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ بادل کس رنگ کے ہیں؟ بادل کالے رنگ کے ہیں۔ سوال نمبر 2، جانوروں کی آواز لکھیے، آوازیں لکھیں۔ ٹراتے، بھوں بھوں، چوں چوں، میں، قیں قیں۔ مینڈک ڈیش کرتے ہیں۔ مینڈک کیا کرتے ہیں؟ ٹراتے ہیں۔ ٹے رے الف، سب سے پہلا آپشن ٹرانا مینڈک میں آئے گا، مینڈک ٹراتے ہیں۔ بکری کیا کرتی ہے؟ بکری میں کرتی ہے، بکری کرتی ہے میں۔ چڑیا کیا کرتی ہے؟ چڑیا چوں چوں کرتی ہے۔ بطخ قیں قیں کرتی ہے، یہ جو آخر میں قیں قیں ہے یہ بطخ کی آواز ہے۔ اور کتے کیا کرتے ہیں؟ کتے بھو بھو کرتے ہیں یا بھو بھو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، خوش خطی کیجئے اور نظم زبانی یاد کیجئے۔ یہ جو نظم ہے بچوں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اسے خوش خط انداز میں لکھنا ہے۔ یہ کاپی ورک ہوگا بچوں، میں آپ کو کاپی پہ اسے لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ بچوں آخر میں ہمارے الفاظ جملے ہیں، جیسے کہ بادل، بجلی، بلبل، مینڈک۔ آپ نے بادل کا جملہ بنانا ہے کہ آسمان پر ہر طرف کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، یا کچھ اور اپنی طرف سے بنانا چاہیں تو۔ اور بجلی کا آپ جملہ کس طرح سے بنائیں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بجلی بھی چمکتی ہے۔ اور بلبل کا جملہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ بلبل ایک پرندے کا نام ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اس سے زیادہ اچھا جملہ بنانا آتا ہے تو بچوں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مینڈک کیا ہے بچوں؟ مینڈک ایک جانور ہے چھوٹا سا، اور مینڈک کیا کرتا ہے؟ مینڈک ٹراتا ہے۔ اب آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھیں گے یا پھر جو میں نے آپ کو بتایا وہی، اور یہ کام بچوں آپ نے کاپی میں صاف اور خوش خط انداز میں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنا سبق عید اور غبارے اور کالے بادل نظم بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے یہ کام خوش خط انداز میں اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ شکریہ۔